Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to सियासी शतरंज। पाकिस्तान के लिए आज एक इंतहाई तारीखी दिन है क्योंकि मौजूदा हुकूमत की आखिरी रात है। कल आखिरी दिन होगा जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को खत लिखेंगे और असेंबली डिसॉल्व करने का कहेंगे। यकीनन आखिरी रात पर हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब से कुछ देर पहले यह खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है तोशा खाना केस में आर्टिकल 63(1)H के तहत। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी पीडीएम की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तमाम तर सियासी जमातों का कि ये देरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई का पत्ता और बल्ले का पत्ता बैलेट पेपर से साफ कर दिया जाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आखिरी रात पर, एक ऐसी रात पर जबकि निगरां सेटअप के ऊपर बात होनी चाहिए थी और ऐलान होना चाहिए था कौन होगा निगरां वजीर आजम, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 तारीख को हुकूमत इसलिए अपना टेन्योर कंप्लीट कर रही है क्योंकि वो 12 तारीख तक कर सकती थी, लेकिन 9 तारीख को यानी टर्म से पहले खत्म कर देने से 90 दिन मिल रहे हैं जो कि 60 दिन होते आइन के तहत। अब उन्हें 90 दिन मिलेंगे इलेक्शन करवाने के लिए। यकीनन ये सोचने की हमें जरूरत है कि सियासी माहौल किस तरफ जा रहा है। इलेक्शन की तैयारी तो हो रही है, आखिरी रात है, अभी तक निगरां सेटअप का नाम नहीं आना कई सवालात को जन्म देता है। लेकिन इसके अलावा अगर ऐवान की बात की जाए तो ऐवान के अंदर जो इजलास हो रहे हैं, जो आखिरी इजलास में तकरीरें हो रही हैं, जिस तरीके से एजेंडा पेश किया जा रहा है, ऐवान के अंदर गुज़िश्ता रोज एजेंडा पेश किया गया था उसके अंदर 129 आइटम्स शामिल थे, जिसमें 122 तरमीमी बिल्स थे, आईनी बिल्स थे और 7 मोशंस थे। अब एक इजलास के अंदर 129 आइटम्स होना एजेंडे में, यह भी पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ अंदाजा यह लगाया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि हर बिल को 2 से 3-4 मिनट में पास कर दिया जा रहा था या आगे भेजा जा रहा था। यकीनन एक सवालिया निशान है क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है और आखिरी वक्त पे इतनी जल्दी हुकूमत क्यों कर रही है, कौन से टारगेट्स है जो अचीव करने चाह रही है। लेकिन यकीनन पीटीआई के चेयरमैन को नाअहल कराने का टारगेट तो आखिरी रात को अचीव हो गया है, अब निगरां सेटअप का टारगेट है। लेकिन मैं साथ साथ आज डिस्कस करना चाहूंगा पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर इंतहाई अहमियत की हामिल है। जो सियासी माहौल चल रहा है, जो कानून साजी हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसको भी मैं आज के प्रोग्राम में तफसीलन आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी का कि पिछले 16 माह में मौजूदा हुकूमत ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, हमने क्या खोया क्या पाया। रिपोर्ट देखिए पहले। असेंबली की मुद्दत खत्म होने के आखिरी रोज में बस 2 घंटे बाकी हैं। पीडीएम हुकूमत ने अपने 1.5 साल इक़्तिदार में जहां कई सियासी चैलेंजेस का सामना किया, वहीं माशी महाज पर भी हुकूमत बेपनाह मसाइल का शिकार रही। हुकूमत माली साल 2022-23 का महंगाई का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। माली साल 2022-23 में महंगाई रिकॉर्ड 29.18% पर पहुँच गयी, जबकि महंगाई का हदफ 11.5% मुकर्रर किया गया था। इत्तेहादी हुकूमत के 1.5 साल इक़्तिदार के दौरान 89.8%, चावल 72.2%, दालें 70%, जबकि घरेलू इस्तेमाल की अशिया 100% तक महंगी हो गयी। रवां साल वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर किया गया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर कर दिया गया, जबकि पेंशन अदायगियाँ 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गयी। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने 1 साल के दौरान 14,900 अरब रुपए के कर्जे लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के आदाद शुमार जारी। अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्ज का हजम 43,705 अरब रुपए था, जो अप्रैल 2023 में गैर मामूली तौर पर बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया।
इसी के साथ साथ 13 जुलाई 2023 को कई माह की ताखीर के बाद IMF से पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई। जुलाई 2023 में ही सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मुंतकिल किए। PDM हुकूमत के 15 माह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 82% इजाफा हुआ और आज पेट्रोल 273 रुपए फी लीटर पर दस्तयाब है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 11 अप्रैल 2022 को मुल्क की बागडोर संभाली। उस वक्त डॉलर की कीमत 182 रुपए 92 पैसे थी, जबकि आज शहबाज हुकूमत के इख्तिताम से एक रोज कबल इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए का ट्रेड कर रहा है। रिकॉर्ड कर्जे, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड लोग मुल्क छोड़कर गए, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने जा रहे हैं। कैसी रही हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पिछले 16 माह में? डिस्कशन के लिए मेरे साथ बेहतरीन पैनल मौजूद है। तारुफ करवाना चाहूंगा अपने एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर रहनुमा अली राशिद साहब। अली, थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ महमूद मौलवी साहब है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी साहब का ताल्लुक है। मौलवी साहब आपका भी हम बेहद मशकूर है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है। गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले मैं सवाल करना चाहूंगा सियासतदानों से पहले तज्जियाकार से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, कैसी लगी आपको हुकूमत की कारकर्दगी पिछले 16 माह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेमिसाल, लासानी इसका कोई मैच नहीं है। देखें, बात यह है कि जो भी कारकर्दगी है वो तो आप इसी से अंदाजा कर लें कि जो 1.25 साल के अंदर इन्होंने किरदार अदा किया और आखिरी दिन जो बिल्स की एक रिकॉर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोबेबली ये गिनीज बुक में आएगा। और इतने बिल्स जो पास किए गए और उजलत में, बिल्कुल आपने खुद बोला कि जल्दी का काम शैतान का होता है, उसमें बहुत सारे शुक्म रह जाते हैं, बहुत सारे मामलात रह जाते हैं, लेकिन कम से कम नैब का इदारा तो जो है वो उसको ख़त्म किया। देखिए इससे कितना फ़ायदा हुआ अपने केसेस वगैरह बंद कराने में। इसी तरीके से जो आपने सिर्फ 25 दिन पहले 54 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जो है वो डाल दिया, जबकि 15% से ज़्यादा की इजाज़त नहीं होती खर्च करने की। अब आपको पता ही है इसमें ना सड़क बनेगी, ना इस कलील मुद्दत के अंदर कोई तामीर हो सकती है स्कूल की, ना अस्पताल की, ना कोई और। ये पैसा कहाँ जाएगा वो आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि माजी में ऐसे कई हमारे सामने शाखसाने हुए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आपस में जब तक के ऊपर एक मुखालिफ पार्टी का एक इनके ऊपर दबाव था, तब तक तो ये इकट्ठे नजर आए, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इवन सेनेट के अंदर रजा रबानी ने जो है वो कागज फाड़ने शुरू कर दिए, तो हमने वो मूड भी देखा। और फिर मौलाना फजल रहमान की नाराजगी को भी देखा। फिर हमने जो है वो कलाबाजियां देखी सियासी पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से। और मैं समझता हूं कि नाकाम, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये सबकी मुश्तरका हुकूमत है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी माजी की हुकूमत जो है हमारे ऊपर हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा के गई, क्योंकि पहले जो है वो पीटीआई की हुकूमत ने मुस्लिम लीग की हुकूमत पे डाला और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे डाला। अब किसके ऊपर डालेंगे? तो अब इनके ऊपर आएगा। और ये जो चंद कामयाबियां हैं जिसको ये अपनी कामयाबियां गिनवाते हैं, ये इनकी कोई कामयाबी नहीं है। आप मुल्क की दहशतगर्दी की सूरत हाल देख लें, आप सिक्योरिटी के जब ये पाकिस्तान में एक सियासी हैजान बरपा था, तो उस टाइम पे हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी वो आपके सामने है। नीडलेस टू कमेंट ऑन इट। किस तरीके से बैडली हैंडल किया गया, इदारों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इदारों के आगे कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। मुल्क की जो सूरत हाल और उसकी सालमियत और जो अफगान सूरत हाल है उसके ऊपर इनकी क्या कारकर्दगी रही। आपके बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक दफा उन्होंने अफगानिस्तान जाने की रहमत नहीं की, इतना बड़ा मामला, और उसको जो है इस तरीके से नजरअंदाज कर देना। फिर इसी तरीके से जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो सिर्फ आप लुक बिजी रहे लेकिन डू नथिंग हुआ। आप मुझे बताएं खारजा पॉलिसी आज कहाँ? द होल फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स जेपरडाइज्ड टुडे। दिस इज अ रियलिटी। इसके अलावा महंगाई को देख लें, आप आम आदमी को देख लें, प्रोजेक्ट्स के अंदर देख लें, आप किसी एक तामीराती काम को देख लें, आपको पता चलेगा कि हद यह है कि नवाज शरीफ साहब वतन नहीं आ सके। इनकी ये कारकर्दगी थी कि इन्होंने अपने भाई को भी नहीं लेके आ सके। ये बात की बात क्या है? अदलिया के साथ टकराओ, सियासी जमातों के साथ टकराओ, अवाम के साथ टकराओ, गैर ममालिक के साथ टकराओ, कश्मीर के ऊपर स्टैंड स्टिल पॉलिसी, मतलब यू नेम द थिंग। एंड आई एम सो वेरी सॉरी टू टेल ऑल। पीपल्स पार्टी का मौकिफ जानते हैं। अली राशिद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि हुकूमत के 16 माह में हुकूमत नाकाम हो गई है, आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इसको काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। हमें
اور جب میں ہمیں کہتا ہوں، میں پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کروں گا. ہمیں جب یہ حکومت ملی تو ساؤنڈز اے بٹ کلیشیڈ، مگر واقعی ہی لٹرلی لینڈ مائنز بچھائے گئے تھے. آئی ایم ایف سے کچھ ڈیلز اور کوئی مطالبے جو ان کے ڈیمانڈز تھے آئی ایم ایف کے، مان کے ان کو بیک ٹریک کیا گیا. ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان اور پورے ملک کی بقا کو لائن پہ لگا دیا، داؤ پہ لگا دیا، جسٹ فار ون مینز ایگو. انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف سے بیک ٹریک کیا، جو ہے ہم کو ایٹ اے برنک آف بینکرپسی پہ لے گیا، جہاں ہم پر علی سوری ٹو انٹرپٹ، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے، ان کے ایلڈرز نے لینڈ مائنز لگائی ہیں اس پولیٹیکل سسٹم میں. نہیں، میں اس پہ آتا ہوں. آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، I'll get to that. تو دیکھیں یہ ہوا، پھر ہم نے ان 16 ماہ میں کیا اچیو کیا، میں پہلے اس سے سٹارٹ کروں گا، then I'll come to the speech. پہلی چیز، آئی ایم ایف جو آلموسٹ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر چکا تھا اور آن دا برنک آف دیٹ تھا، اسپیشلی اس لیے کہ آئی ایم ایف سے جو آپ نے ڈیلز کی تھیں آپ نے اس سے بیک ٹریک کیا خان صاحب نے، اور وہ لینڈ مائن بچھائیں. پھر بھی جیسے تیسے پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی، ہم نے چیزوں کو سنبھالا. آئی ایم ایف کی ڈیل وی میڈ شور دیٹ اٹ گوز تھرو. اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی ہم گرے لسٹ پہ تھے، ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے ہم نے نکلوایا اور ہم اس سے کلیئر ہوئے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے سلولی روم واز بلٹ ان اے ڈے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تو اب آپ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر پرفارم کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی اب اسٹیبلائز ہو رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. بٹ یہ 3.5-4 سال کا بگاڑ تھا جو خان صاحب نے کیا تھا، جس کو ہم نے وہ کرنا پڑا. ناؤ آئی ول کم ٹو دس اسپیچ. دیکھیے بلاول صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جی لینڈ مائنز ہمارے بڑوں نے بچائی تھی. I will interrupt, I will apologize, sorry کہوں گا آپ سے. میں اسپیچ کو بریک کے بعد تفصیلاً ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اسپیچ سنواؤں گا بھی اپنے ویورز کو، ڈسکشن بھی کروں گا. اس وقت محمود مولوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. محمود صاحب، آپ کی نظر میں حکومت کی کارکردگی تسلی بخش تھی یا نہیں؟ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی، جے یو آئی بھی حکومت میں تھی. آج اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے تھے کہ جی اتنی جلد بازی میں آپ لوگ نے یہ بلیں کیوں پاس کرائے، اور مطلب بہت تنقید کر رہے تھے. انہوں نے تو یہ تک اسپیکر کو کہا کہ جس جلدی میں آپ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی میرے خیال سے کوئی آپ کو ہٹانے کی سمری ہو اور وہ بھی آپ سائن کر دیں. یہ تک انہوں نے کہا. اب دیکھیں نا، آج آخری دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے بجائے یہ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ اگر چلے وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، سب نے کیا، مگر آپ لوگ اس کو آنر تو کرو اور یہ تو کہو کہ ہاں جی ہم لوگ جو ہے سب ایک ساتھ ہیں. اس وقت جو ہے ایک دوسرے پہ صرف کیچڑ کیوں چھاڑ رہے ہیں؟ تو عوام کا اور پبلک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ مائنڈ سیٹ بڑا غلط ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھ کے آپ حکومت پہ تنقید کریں. دیکھیں، حکومت پہ تنقید اپوزیشن کر سکتی ہے، لیکن جو لوگ حکومت میں چاہے وہ فارن منسٹر ہو چاہے دوسرے منسٹریز لے کے بیٹھے ہیں، پھر حکومت کی تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سارا بلیم ڈال رہے ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے اوپر. میرا پی ایم ایل این سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر وی ہیو ٹو بی فیئر. قصوروار سب ہے کہ سب قصوروار ہے، مگر ابھی جو ہے سب ایک پہ ڈال کے نکلنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل. محمود صاحب، آخری رات ہے، کل لیٹر چلا جائے گا پی ایم صاحب کی طرف سے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نگراں سیٹ اپ کا اعلان کتنے وقت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک صیغہ راز میں رکھا جانا نگراں سیٹ اپ کا نام یقیناً ایک شاکنگ بات ہے، اچنبے کی بات ہے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. محمود صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ کو سنواؤں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گزشتہ روز ایوان میں ہونے والی تقریر، جس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے. ڈسکس بھی کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. 2018 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی کا حصہ بنے، ایک ایسی اسمبلی کا حصہ جس میں 3 سال وہ اپوزیشن میں رہے اور پھر بقیہ وقت انہوں نے ٹریجری بینچز پہ گزارا. اس دوران انہوں نے تاریخی اقدام بھی دیکھا جب موجودہ اس وقت کے وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس موشن سے نکالا گیا اور اس کے بعد وہ فورن منسٹر بھی بنے. یقیناً بلاول بھٹو زرداری کی یہ دیری نہ خواہش تھی کہ اپنے نانا کے قدموں پہ چلتے ہوئے پہلے فورن منسٹر بنے اور پھر پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. لیکن ان کی فیئر ویل تقریر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. آج ڈان اخبار کی لیڈ خبر بھی یہی ہے اور اس کے اندر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے
کہ بلاول implode his father آصف علی زرداری and نواز شریف. implode کا مطلب ہے back someone earnestly or desperately. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا باپ اور بیٹے کا ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے, اور ایسے پاورفل باپ بیٹے تو شاید پاکستان میں کوئی اور ہونا بہت کم ہے, تو کیا انہوں نے پرائیویٹ میں کبھی اپنے بلاول ہاؤس میں یہ بات نہیں کی جو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بلاول بھٹو کو یہ کہنا پڑا, یہ اپیل کرنی پڑی اپنے والد محترم سے ہی, نواز شریف صاحب سے, کہ سیاسی نظام کو بہتر کریں. ان کی تقریر میں بہت ساری باتیں تھیں, اس میں میثاق جمہوریت بھی تھا, اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھنا بھی تھا, اور یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ 16 ماہ کی کارکردگی میں حکومت ناکام ہو چکی ہے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. سنیے انہوں نے کیا کہا. میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو, مشکل نہ ہو. جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے کوئی تیسری فورس, غیر جمہوری فورس جو ہے وہ فائدہ لے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی سے اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی, مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا. گفتگو کریں گے. علی راشد ہمارے ساتھ موجود ہے, پیپلز پارٹی کے رہنما. علی, میں یقیناً بہت سارے سوال ہیں جو پوچھنا چاہتا ہوں اسپیچ کے بعد, اور آج ڈان نے جو خبر چھاپی اپنے لیڈ پہ اس پہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ حکومت ناکام ہو گئی اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھنے میں, حکومت فیل ہوئی ہے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں. اور جس سیاسی نظام کی علی وہ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, کون سی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں آسانی ہو, اور کتنی آسانیاں پیدا ہوں؟ کچھ تو پی ٹی آئی کے سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں علی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تا حیات ان کی حکومت ہو, نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, تب جا کے ان کے لیے آسانی ہوگی. واٹ ول یو سے؟ نہیں, دیکھیں بلاول صاحب نے جو بھی بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس, جیسے آپ نے خود فرمایا, یہ بات جو ہے اگر وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے اپنے والد صاحب سے, مگر جرت اور ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ماننا کہ ماضی میں ایز پولیٹیکل پارٹیز جس طرح ہمیں اپنے آپ کو کیری آؤٹ کام کو کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا. زرداری صاحب پولیٹیکل وکٹمائز ہوئے, 13 سال انہوں نے جیل میں گزاری وداؤٹ اینی کیس being proved. پھر بھی وہ جوڈیشل ریفارمز نہیں لے کر آئے. 13 سال جیل میں گزاری پر جوڈیشل ریفارمز نہیں لے کر آئے. دیکھیں جوڈیشل ریفارمز لا منسٹری کا کام ہوتا ہے, اور اس میں جہاں بھی ہمیں ہوا بہتری ہم لے کے آئے ہیں, اور میں ادھر اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں یہ کام ہوتا ہے آپ کے عالیہ عدلیہ کا, ججز کا, اور باقی سب چیزوں کو ٹو سٹ ٹوگیدر, لیگل فرٹرنیٹی کا. اب وہ جس پہ یہ کام کریں گے, دیکھیں 3 لاکھ کیسز پینڈنگ ابھی بھی ہیں کورٹس میں, مگر سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے سلیکٹڈ چیزوں پہ. تو I won't go into that debate, وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. But I'll come back to this whole thing. What he was trying to say کہ میں نے یہ اسپیچ بہت کلوزلی پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے, دیکھی بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو یوتھ اور ووٹرز, اتنے سارے ینگ ووٹرز اب ایڈ ہوئے ہیں ہمارے پاس, کیا وہ ہماری کارکردگی چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو, یا ماضی میں پیپلز پارٹی کی ہو, کیا وہ ایسی رہی ہے کہ عوام کی خواہشات پہ یا on their expectations پوری اتری ہو؟ نہیں. یہ چیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں. It takes a lot of courage, اور بہت بڑا ایک اسٹیچر ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹسمین ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو مانیں کہ جتنا بہتر کام ہم سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ہم ماضی میں جیسے خان صاحب نے سب کے پیچھے پڑ گئے, اکانومی پہ فوکس نہیں کیا. وہ the crust of his speech was کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں, we should learn from that, moving forward کوئی ایک دوسرے کو وکٹمائز نہیں کرے, ایشوز کی سیاست کریں. اور دیکھیں انہوں نے یہاں تک, جبکہ ہم حکومت کا حصہ بھی تھے, مگر جہاں ان کو لگا کہ کچھ حکومت کے, اور جیسے مولوی صاحب ابھی جو پینل پہ ہیں وہ کہہ رہے تھے جی حکومت میں ہو کے بھی آپ اس کو کیسے اس تنقید کر رہے ہیں. آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. میں جس کو آپ حکومت میں ہیں, یہ جمہوریت کا حسن ہے
کہ if you disagree with something, اگر آپ کے کولیشن پارٹنر بھی کوئی کام ایسا کر رہے ہوں جو آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے, کہ لیجسلیشن بلڈوز کر کے وہ لے آئے, یا ایکس وائی زی یا فائنانس منسٹری نے ٹائملی کام نہیں کیا, تو they should speak up. یہ تو this takes, یہ بڑا پن ہوتا ہے. Why do they speak up on the last day? علی, آخری دن پہ کیوں انہوں نے اسپیک اپ کیا, پہلے کیوں نہیں بولا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا, یہ ریکارڈ پہ نیشنل اسمبلی کا میں ممبر رہ چکا ہوں 5 ایئرس, اس سے پہلے میں 5 سال ایم پی اے بھی رہ چکا ہوں. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں ہر پروسیڈنگز نیشنل اسمبلی کا ہر سیشن فالو کرتا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سیشن میں کوئی کالنگ اٹینشن, ایٹ لیسٹ میں اپنی پارٹی کی بات کر سکتا ہوں, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیشہ گورنمنٹ کی تنقید کرتے ہوئے ایشو بیس سیاست, ہمارے کسی نہ کسی پارلیمنٹیرین کی طرف سے یا کسی نہ کسی ممبر کی طرف سے جو پیپلز پارٹی کا ہے, وہ ایوری سیشن, یہ میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں, آپ اس کو ویریفائی کریں پلیز, اور مجھے پھر سے لائن پہ لیں کہ یہ ہے کیا نہیں, یہ لاسٹ ڈے پہ نہیں ہے. رائٹ علی. اچھا, میں محمود مولوی صاحب سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا. حضور, آپ کی نظر میں آخری دن پر جو تقریر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہیں بہت سارے تجزیہ کار یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب گیم جو کھیل رہے ہیں اسے گڈ کاپ بیڈ کاپ کہتے ہیں. محمود مولوی صاحب دیکھیں, میں اس وقت جو اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا ہوں گڈ کاپ بیڈ کاپ, مگر ایک چیز جو بلاول بھٹو نے کہا وہ بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں عوام کے لیے سوچنا پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ جو لڑتے دیکھیں پی ٹی آئی نے کیا کیا, پی ٹی آئی صرف ڈیمیج, مین ان کا ایم تھا کہ جی آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ڈیمیج مطلب کرتے رہے کہ وہ چور ہیں فلانا کرتے رہے. جب نواز شریف اور آصف زرداری کے جھگڑے ہوتے رہے کرتے رہے, عوام کے لیے سوچنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب اس معاملے میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ لڑائیوں کو ختم کرنا چاہیے اور عوام کے مفاد میں بات کرنا چاہیے. جہاں تک میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں تنقید کرنا حکومت میں رہ کے بھی, مگر میرا کہنا ہے کہ جو ہے منسٹر آف لا کس پارٹی کا ہے؟ منسٹر آف لا جو ہے پی ایم ایل این کا تو نہیں ہے نا. تارڑ صاحب نون لیگ کے ہی ہیں حضور. سوری, نون لیگ کے نہیں, مگر بہت سوری بالکل ووٹ پیش کرتے رہے اور یہ سب اگری کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, میرا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر کرتی رہی یہ سب اگری کرتے رہے نا. ٹھیک سر, میں سر اس کے اوپر بریک قریب آ رہی ہے, کمپلیٹ کر مولانا لیں. صاحب کے صاحبزادے بھی یہی جو ہے تنقید کر رہے تھے. سر ٹریجری بینچز دونوں, ٹریجری اور اپوزیشن دونوں ہی تنقید کر رہے ہیں اس وقت حکومت کی کارکردگی کے اوپر اور جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کا میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا بیفور وی گو ٹورڈز اے بریک. آپ کو یہ تقریر کیسی لگی اور کتنی آسانی چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اپنے لیے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے؟ جی, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تو شہباز شریف نواز شریف بھی کھیلتے ہیں نا, تو یہی انہوں نے ان سے سیکھا ہے. بات یہ ہے کہ 15 سال کیا سندھ میں حکومت نہیں تھی, وہاں کیا کر لیا, وہ جو پاگل کتے جو ہے وہ آ گئے اور آدھے سندھ کو کاٹ لیا. وہ جو موت کا رقص جو ہے وہ تھرپارکر کے اندر آج بھی جاری ہے. وہ کراچی کی صفائی جو ہے وہ, اور جو جب سیلاب آتا ہے پانی بارش 2 گھنٹے کیا ہو جاتی ہے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے, یہ کارکردگی ہے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ ابھی دیکھیں, ہم سیدھی بات کریں, یہ جو معاملات ہیں نا وہ کیا بتا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں اور اس 16 مہینے کے اندر انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا کسی بھی لیول کے اوپر. اب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے جو ان کا آگے کا مستقبل ہے مریم صاحبہ کا اور بلاول صاحب کا, کہ وہ آگے جو اپنا مستقبل بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ پاور کوریڈور کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. وہ تیسری قوت کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ کلیپس کر گیا, اور جب پولیٹیکل سسٹم کلیپس کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے آج جتنی بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جب قرضہ ملا, کس نے لے کے دیا؟ کیا شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا کیا آرمی چیف صاحب کا اس میں کردار ہے؟ کیا جو آئی ٹی کے اوپر کام ہوا کیا آرمی چیف نے نہیں کیا؟ کیا جو آپ کے افغانستان کے معاملات ہیں کیا سارے وہ آرمی چیف نہیں دیکھ رہے؟ کیا قبائل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کیا آرمی چیف نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ کے جو سارے جو انٹرنل سیکیورٹی کے میٹرز ہیں کیا آرمی چیف نہیں دیکھ رہے اس کو؟ کیا اسی طریقے سے آپ کے جو کشمیر افیئرز ہیں کیا وہ اس کے اندر ان کی کیا کارکردگی ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ اور امریکہ ریلیشن, آپ چائنا ریلیشن دیکھ لیں, آپ ابھی ایگریکلچر کے اوپر دیکھ لیں, آپ جو ہے ابھی منرلز اینڈ ریسورسز پہ دیکھ لیں,
हर जगह आपको आर्मी चीफ जो है वो लीड करते हुए, यानी कि वो खींच रहे हैं इनको किसी तरह से, खुदा के लिए आप आ जाएं, कुछ कर लें। लेकिन ये लोग पहले, इनके ऊपर वो एक तलवार लटकी हुई थी पीटीआई की, वो जैसे ही उसका जोर कम हुआ तो नतीजा ये निकला कि इन्होंने अपनी तमाम जो आपस में जो इनके स्कर्मिशेस थे, इनके जो आपस में वो लड़ाई झगड़े थे, अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी तो ये आखिरी दिन आपका देखें, उसके बाद जब इलेक्शन मोड में जाएंगे, जब ये हुकूमत खत्म होगी, उसके बाद जूतियों में दाल बटेगी। राइट अब्दुल्ला साहब, राइट अब्दुल्ला, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे नौजवानों को, यूथ को, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा कि नौजवान अब सियासत से दूर हो गए हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उनकी उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ तीसरी कुव्वत का बड़ा जिक्र हुआ, इदारों का बड़ा जिक्र हुआ कि उन्हें अपने दायरे अख्तियार में रखना चाहिए। वो कौन से हैं इदारे जिनका वो इशारा कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि बापडा को जो है फेडरल मिनिस्टर नहीं चला रहा, चीफ जस्टिस चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐवान से अलविदाई तकरीब में कई सवाल उठाए हैं जो मैं इस वक्त अपने पैनल से पूछ रहा हूं, और आज जो सवाल इस वक्त मैं सेगमेंट में उठाने वाला हूं वो है कौन से इदारे जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इशारा करते हुए कह रहे थे कि उन्हें अपने दायरे अख्तियार में रहना चाहिए। और यकीनन नौजवानों के लिए भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि अब नौजवान सियासत में नहीं आना चाहते हैं। 65% करीब ऐसे नौजवान हैं जो कि 30 साल से कम उम्र की हैं, उनसे हमें उनकी उम्मीद नहीं खत्म करनी चाहिए। मौलवी साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, कौन से इदारे हैं ऐसे जिन्हें दायरे अख्तियार में रहने की जरूरत है मौजूदा हालात में? देखिए, वो मेरे ख्याल से बोल नहीं पा रहे हैं, ये वही चीज है जो कि ये दबे अल्फाज में कह रहे हैं। उसकी वजह ये कि इदारे बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर सियासतदान डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो आप क्या समझते हैं कि इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, यकीनन एक्शन होगा। और ये पूरी दुनिया में होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी इदारे इंटरफियर क्यों करते हैं? इदारे क्यों इंटरफियर ना करें? जब डिलीवरी नहीं हो रही है तो इदारों को तो एंटर होना ही पड़ेगा। इसमें कौन सी दो राय है? ये पूरे मुल्क को हम तबाह करते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई आग पे लग गई है, और फिर भी कहेंगे कि जी इदारों को नहीं आना चाहिए। और ये आखिरी दिन पे क्यों याद आया हुजूर कि हम नाकाम हो गए इदारों को अपने दायरे अख्तियार में रखने के लिए? आखिरी दिन पे, आखिरी दिन में इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल जो है माइलेज लेने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सब लोग करते हैं। देखिए ना, मेन चीज ये है कि आज मुझे बताएं, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाए, आप लोग खुद लोग कह रहे हैं कि जी ये जो है हुकूमत जो 18 महीने में नाकाम रही है। अगर हुकूमत नाकाम रही है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और ये देखेंगे कि मुल्क तबाह हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। आई एग्री महमूद मौलवी साहब। अली राशिद, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड। आखिरी दिन पे यकीनन इदारों की तरफ इशारा बहुत इंपॉर्टेंट था और नौजवानों की तरफ भी इशारा लग ही रहा था कि इलेक्शन कैंपेन से शुरू हो गई है। व्हाट विल यू कमेंट ऑन इट सर? देखें, द थिंग इज कि जब आप अपनी आखिरी तकरीर कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, आपने 5 साल गुजारे होते हैं, और अगर आप किसी चीज को कॉन्टेक्स्ट में लें, उनकी अगर पूरी स्पीच करें तो ही इज रिफ्लेक्टिंग ओवर द पास्ट 5 years, और उन 5 सालों में 2018 में इदारों का क्या किरदार था, ATS कैसे क्रैश किया गया, कैसे एक जमात को पावर में लाया गया, फिर इदारों ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन बिलावल साहब नहीं कह रहे, ये इदारों ने खुद आके माना, ये हमने किया, और फिर कहा अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। अब जब न्यूट्रल हुए हैं तो इसका मतलब आप पहले न्यूट्रल नहीं थे। तो दिस इज ओपन सीक्रेट भी नहीं, ये तो एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने एक किरदार प्ले किया था। तो उस पे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने दायरे में रहना चाहिए इन द टाइम्स टू कम। नाउ लुक एट दिस, ये कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आखिरी दिन उनको याद आ रहा है, आखिरी दिन पे ही तो चीजें याद आती हैं, आखिरी दिन पे ही तो आप पिछले 5 साल की कारकर्दगी या जो चीजें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उन पे बात करते हैं, और एक एंडिंग नोट पे, और फ्यूचर में आप जो माजी में गलतियां हुई वो नहीं करनी चाहिए और उनको आगे आप कैसे 5 साल में लेके जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी स्पीच थी जिसमें उन्होंने अब सियासी जमातों की भी बात की, अपने वालिद साहब की बात की, नवाज शरीफ की बात की कि जो हमसे माजी में गलतियां हुई अब नहीं होनी चाहिए, मरियम और चेयरमैन बिलावल साहब के लिए चीजें अब बेहतर होनी चाहिए, लोगों का सोचना चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस में हम नहीं उतरे, हमें और मेहनत करनी चाहिए, यंग वोटर आया है उसको, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको वापस जो हमसे दूर हुए हैं उनको करीब लाना चाहिए। आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक स्पीच, और आई थिंक इस पे तो अपलॉड करना चाहिए कि इतना ऑनेस्ट लीडर स्टेटमेंट विजन के साथ आई एग्री जिसने बात की,
لیکن علی سوال یہی ہوتا ہے کہ آخری دن پر کیوں، پہلے کیوں نہیں؟ کاش یہ تقریر پہلے ہوتی، ہم اور زیادہ خوش ہوتے جب ان کے پاس ٹینیور ہوتا، اور پھر شاید انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا تو پرواہ نہیں ہوتی، قربانی دینے کو تیار ہوتے تو وہ زیادہ اچھا لگتا۔ عبداللہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اداروں کا جب ذکر آتا ہے تو ہم نارملی اسٹیبلشمنٹ کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بلاول صاحب نے فار ایگزامپل وابڈا کی مثال دی کہ فیڈرل منسٹر کو چلانا چاہیے نہ کہ چیف جسٹس کو۔ بہت سارے اور بھی ادارے ہیں، وہ میرے خیال سے جوڈیشری کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ تھوڑا سمجھائیں ہمیں۔ جی بالکل جوڈیشری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جوڈیشری کا ہم نے ایک دیکھا طرز عمل، کافی ان کا جھکاؤ رہا متعدد جگہوں کے اوپر، لیکن بہرحال اگر اداروں کی میڈلنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو بلاول صاحب کو اپنے نانا سے پوچھنا چاہیے یہ سوال کہ جنہوں نے آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا صدارتی حکم نامے سے، وہ ختم کیوں نہیں کر دیا؟ ان کی تو 3 حکومتیں ماضی میں آ چکی ہیں اور ابھی یہ 4تھی مشترکہ حکومت ہے، اور اسی طرح سے مسلم لیگ کی بھی آ چکی ہیں، پی ٹی آئی کی بھی آ چکی ہے، کیوں نہیں ختم کر دیا؟ وہ کیونکہ یہ وہ چھری ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھی، جب دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو بہت بری۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی نے چارٹر آف پاکستان پہ بھی بات کی ہے، کسی نے بات کی ہے کہ نوجوان کیوں مایوس ہوا ہے؟ کیسی آپ یہ پروفیشنل عبداللہ بھائی آج کل تو لوگ نگراں حکومت کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ صیغہ راز میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ کریں گے، ملک کی کس کے ہاتھ سیکورٹی میں ہے؟ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ نہیں، یہ فیصلہ دیکھیں، جب آپ کے ملک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 1 جنوری 2023 سے لے کے اب تک 450 جو ہمارے فوجی جوان اور افسران شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پولیس کے جو ہے سینکڑوں جو ہے وہ جانوں سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے اوپر کسی نے نہیں بات کی۔ شہداء کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ کیا جو میجر طفیل کی شہادت نشان حیدر کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ کسی نے کیوں؟ وہ کوئی انسان نہیں ہے؟ ان لوگوں نے ملک کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی؟ یہ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، جب آپ کا پورا ملک جو ہے اس کے فیصلے آئندہ آنے والے وقتوں میں ہوں گے اور آپ کو ایک ڈائریکشن لے کے چلنی پڑے گی۔ عام آدمی کے لیے روٹی، روشنی اور روزگار کا مسئلہ ہے حضور۔ عام آدمی کے لیے جو یہ سیاست میں ووٹ کس نے لے لیے، کون بن گیا کون نہیں، میں نے آپ سے کہا 15 سال کی سندھ کی حکومت کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، میں کیا بولوں؟ ابھی پنجاب کے اندر دیکھ لیں، جو پنجاب کے اندر کیا گیا، جو کے پی میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو آپ کا جو ہے وہ بلوچستان کا تو حال ہی پوچھے نا۔ عبداللہ صاحب آپ کی باتوں کے اوپر علی راشد کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، علی پلیز رسپونڈ۔ ضرور کریے۔ دیکھیں یہ نیگیٹو ٹون رکھنا کہ 15 سال میں کیا کیا، میرے خیال سے سندھ میں، کراچی میں بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اٹس پرفیکٹ اینڈ آئیڈیل، مگر چیئرمین بلاول صاحب کے آنے کے بعد چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ آ گئی ہے، کراچی میں ڈیولپمنٹ ورک ہو رہے ہیں، پانی اب اس طرح جیسے ماضی میں کھڑا ہوتا تھا اب نہیں ہوا، تو ویسے تو لاہور میں بھی بارش ہوئی، وہاں بھی پانی کھڑا ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، مگر ہر چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ فیصلہ کہ کسی پارٹی کی پرفارمنس رہی ہے نہیں رہی، یا نہ یہ میں کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے ایز اے پیپلز پارٹی اسپوکس پرسن، نہ مولوی صاحب کر سکتے، مگر یہ ہوتا ہے الیکشن۔ ماضی میں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، کراچی شہر میں کلین سویپ کیا ہے میرا ہے کراچی۔ رائٹ علی۔ محمود مولوی صاحب آپ کی نظر میں کون بنے گا نگراں وزیر اعظم؟ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے، مشرف کے دور میں بھی تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے، 2003 سے لے کے 18 تک سینیٹر بھی رہے ہیں، بڑے طاقتور آدمی ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ آپ کی نظر میں کون بننے والا ہے نگراں وزیر اعظم، اور اتنا راز میں کیوں رکھا ہوا ہے حضور اسے؟ دیکھیں میرے خیال سے جو وزیر اعظم بنیں گے وہ نان پولیٹیکل جو شخصیت ہوئیں گے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں مطلب 2-3 نام ہیں، حفیظ شیخ صاحب ہیں، میاں محمد سمرو بھی واپس آ چکے ہیں، ان کو بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی کافی افیکٹو رہ چکے ہیں، وہ بھی جو امریکہ سے ابھی آئے ہیں کوئی 3 دن پہلے، وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حفیظ پاشا صاحب کا بھی الگ الگ نام آ رہے ہیں، مگر میرے خیال سے جو کل تک جو ہے واضح ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نام اس لیے ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائے تو ان کے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاورز ٹیکنیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ استحکام پاکستان پارٹی کے محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے علی راشد، اور سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کے بھی بے حد مشکور ہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ آخر میں یہی کہوں گا اپنے ویورز سے کہ خدا را اپنی ووٹ کی طاقت کو سمجھیے۔ یقیناً یہ سیاستدان
الیکٹیبلز جب ایوانوں میں جاتے ہیں تو آپ کے ووٹ کی طاقت سے جاتے ہیں. اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے تو یقیناً ملک کا مستقبل بھی صحیح ہوگا. لیکن موجودہ حالات میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ سیاسی ہوتا ہے, ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوتا ہے, یا پھر کچھ اور. ضرورت اس امر کی ہے کہ صاف شفاف انتخابات وقت پر ہوں, لیکن وقت پر ہوتے ہوئے اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ فروری میں یہ الیکشنز ہوں گے, اگلے سال, اس سال نہیں ہوں گے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مارچ میں صدر مملکت کا بھی وقت تمام ہو رہا ہے, سینیٹرز کا بھی وقت تمام ہو رہا ہے. تو ایک اور آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا اگر فروری تک الیکشنز نہیں ہوئے. طلعت کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.